ناظرین، آگے بڑھنے سے پہلے اس ویڈیو کو لائک کیجئے اور چینل کو سبسکرائب کیجئے۔ شکریہ۔ اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ سامعین و ناظرین، صحیح البخاری کی کتاب الفتن کا توضیحی مطالعہ جاری ہے اور یہ آج ہماری دوسری نشست ہے۔ کل جس حدیث پر اختتام ہوا تھا اس میں یہ تھا کہ اپنے امیر کی، سلطان کی مخالفت نہ کرے اور جماعت سے الگ نہ ہو۔ آج بھی اسی مضمون کی دوسری حدیث ہے، یہاں سے ہم مطالعہ کا آغاز کریں گے۔ حضرت جعد بن نبی عثمان پھر وہ کہتے ہیں کہ ابو رجاء عطاردی نے حدیث بیان کی، انہوں نے بیان کیا کہ میں نے حضرت ابن عباس رضی اللہ تعالی عنہما سے سنا، انہوں نے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم سے روایت کی، آپ نے فرمایا جس نے اپنے امیر سے کوئی ناگوار چیز دیکھی تو وہ اس پر صبر کرے، کیونکہ اس نے جماعت سے اگر وہ ایک بالشت برابر بھی الگ ہوا، علیحدہ ہوا تو وہ زمانہ جاہلیت کی موت مرے گا۔ الفاظ یہ ہیں، ان النبی صلی اللہ علیہ وسلم قال من رعا من امیرہ شیئا یکرہہ فلیصبر علیہ فإنہ من فارق الجماعۃ شبرا فمات الا مات میتۃ جاہلیہ۔ تو جاہلیت کی موت، جیسا کہ کل بھی میں نے وضاحت کی تھی کہ اس سے مراد یعنی کہ وہ گناہگار ہو کر مرا، یہ مراد نہیں ہے کہ وہ کافر ہو کر مرا۔ جیسا کہ کل قرآن مجید کی جو امام بخاری نے سورہ انفال کی آیہ مبارکہ اپنے پہلے باب میں نقل کی تھی، تو اس میں نے کہا کہ یہ پہلی آیہ ہے جو سورہ انفال کی جہاں امام بخاری نے باب میں نقل کی ہے۔ تو پہلی آیہ سے مراد یہ ہے کہ اس کتاب میں جو آیہ کریمہ امام بخاری نے نقل کی ہے وہ اس اعتبار سے پہلی، وگرنہ وہ سورہ انفال کی آیت نمبر 25 ہے۔ تو کل چونکہ اس آیت کی تفسیر میں یہ تمام احادیث ہیں تو میں نے اس پہ مختصر بات کی۔ آج میں اس آیہ کریمہ کو پھر سے پڑھ دیتا ہوں اور اس کی تفسیر خزائن العرفان سے اس کا جو ہے وہ حوالہ دیتا ہوں، پڑھ دیتا ہوں کچھ الفاظ۔ اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، واتقوا فتنة لا تصیبن الذین ظلموا منکم خاصہ واعلموا ان اللہ شدید العقاب۔ یہ آیت کے اگلے جو کلمات ہیں امام بخاری نے نقل نہیں کیے ہیں، لیکن مضمون کے سمجھنے کے لیے، اور اس فتنہ سے ڈرتے رہو جو ہرگز تم میں خاص ظالموں کو ہی نہ پہنچے گا۔ یعنی ایسی بات نہیں ہے کہ ظالموں کو ہی صرف وہ فتنہ پہنچے گا اور انہیں عذاب دیا جائے گا، بلکہ تم بھی اگر ان ظالموں کو نہیں روکو گے تو تم بھی اس فتنے کی لپیٹ میں آؤ گے، اور جان لو کہ اللہ کا عذاب سخت ہے۔ اس کی تفسیر میں علامہ صدر اللہ فاضل لکھتے ہیں، بلکہ اگر تم اس سے نہ ڈرے اور اس کے اسباب یعنی ممنوعات کو ترک نہ کیا اور وہ فتنہ نازل ہو تو پھر یہ نہ ہوگا کہ اس میں خاص ظالم اور بدکار ہی مبتلا ہوں گے، بلکہ وہ نیک اور بد سب کو پہنچ جائے گا۔ آگے پھر روایات سے اس کی مزید جو ہے وہ تشریح کی کہ حضرت ابن عباس رضی اللہ تعالی عنہ نے فرمایا کہ اللہ تعالیٰ نے مومنین کو حکم فرمایا کہ وہ اپنے درمیان ممنوعات نہ ہونے دیں، یعنی ایسے امور کے جو فتنہ پر مشتمل ہیں، جو دین کے خلاف ہیں، یعنی اپنے مقدور تک، اب جتنی ان کی طاقت ہے، مقدور تک برائیوں کو روکیں اور گناہ کرنے والوں کو گناہ سے منع کریں۔ اگر انہوں نے ایسا نہ کیا تو عذاب ان سب کو عام ہوگا، خطا کار اور غیر خطا کار سب کو پہنچے گا۔ یہی دراصل فتنہ کی جو آزمائش کی اور فتنہ کی یہی تشریح ہے کہ وہ پھر سب کو اس کی لپیٹ میں پھر سب آئیں گے، سب کو پہنچے گا۔ حدیث شریف میں ہے کہ سید عالم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ
کہ اللہ تعالیٰ مخصوص لوگوں کے عمل پر عذاب عام نہیں کرتا جب تک کہ عام طور پر لوگ ایسا نہ کریں کہ ممنوعات کو اپنے درمیان ہوتا دیکھتے ہیں اور اس کے روکنے اور منع کرنے پر قادر ہوں، باوجود اس کے نہ روکیں نہ منع کریں۔ جب ایسا ہوتا ہے تو اللہ تعالیٰ عذاب میں عام و خاص سب کو پھر مبتلا کر دیتا ہے۔ ابو داود کی حدیث شریف میں ہے کہ جو شخص کسی قوم میں سرگرم معاصی ہو اور وہ لوگ باوجود قدرت کے اس کو نہ روکیں تو اللہ تعالیٰ مرنے سے پہلے انہیں عذاب میں مبتلا کرتا ہے۔ اس لیے وہ بھی اس فتنے کی لپیٹ میں اس لیے آ جاتے ہیں کہ انہوں نے روکا نہیں، نہی عن المنکر کا کام نہیں کیا۔ اس سے معلوم ہوا کہ جو قوم نہی عن المنکر ترک کرتی ہے اور لوگوں کو گناہوں سے نہیں روکتی، وہ اپنے اس ترک فرض، یعنی یہ جو فرض ہے نہی عن المنکر، اس ترک فرض کی شامت میں مبتلا عذاب ہو جاتی ہے۔ تو یہ آیت کی مختصر جو ہے وہ تفسیر، اسی تفسیر کے پیش نظر امام بخاری یہ تمام روایات اس میں کتاب الفتن میں لائے ہیں۔ تو فتنہ بنتا ہی تب ہے کہ جب وہ پھیل جائے اور عام ہو جائے، اور اس میں جب منع نہ کیا جائے تو پھر اس سے یہ ثابت ہوا کہ اگر کوئی ایسا گناہ جو فتنہ کی طرف مائل کرتا ہے لیکن وہ اگر کوئی محدود پیمانے پر یا بند کمرے میں یا بہت ہی محدود پیمانے پر کر رہا ہے تو وہ گناہ ہے اور وہ کرنے والا گناہ گار ہے، مگر اسے فتنہ نہیں کہیں گے۔ فتنہ اسی صورت میں بنتا ہے کہ جب وہ گناہ برسر عام ہونا شروع ہو جائے اور روکنے والے روکے بھی نہیں تو پھر وہ ایک فتنہ بن جاتا ہے۔ اگلی حدیث اسی باب میں حضرت عبادہ بن صامت رضی اللہ تعالی عنہ سے کہ جنادہ بن ابن امیہ کہتے ہیں کہ ہم حضرت عبادہ بن صامت کے پاس گئے رضی اللہ عنہ، وہ بیمار تھے، بس ہم نے کہا اللہ تعالیٰ آپ کو صحت عطا فرمائے، آپ ہمیں ایسی حدیث بیان کیجئے جس سے اللہ تعالیٰ آپ کو نفع پہنچائے، آپ کو فائدہ ہو، اور جس حدیث کو آپ نے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم سے سنا ہو۔ تو انہوں نے بیان کیا کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے ہم کو بلایا، پس آپ نے ہم کو بیعت کیا۔ اس میں الفاظ یہ ہیں کہ قال دعانا النبی صلی اللہ علیہ وسلم فبایعناہ، یعنی ہم نے آپ کے دست مبارک پر بیعت کی۔ تو یہ پچھلی حدیث کے ساتھ اس کا تعلق ہے کہ ایک سلطان، ایک امیر، اس کے ہاتھ پر بیعت کرنا ضروری ہے، اور جب بیعت ہو جاتی ہے تو پھر اس کی بیعت کے خلاف کرنا اور اس سلطان کے خلاف خروج کرنا اور اس کے خلاف بغاوت کرنا یہ فتنے کے زمرے میں آتا ہے، جیسا کہ اگلی روایت میں مزید اس کی توضیح ہو جائے گی۔ آگے حضرت عبادہ بن صامت سے ہی روایت ہے، کہا کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے ہم سے عہد لیا، گویا یہ اس پچھلی حدیث کی جو ہے نا مزید توضیح اس حدیث میں آ گئی ہے۔ چونکہ روایات کرنے والے راوی مختلف ہوتے ہیں، ایک ہی روایت ہوتی ہے لیکن روایت کرنے والے جو راوی ہوتے ہیں وہ اپنے ذہن اور اپنے حافظہ کی مدد سے کچھ راوی حدیث کو مختصر بیان کر دیتے ہیں، حدیث کا متن مختصر بیان کرتے ہیں جتنا ان کے ذہن میں ہوتا ہے، اور کچھ جو ہے وہ تفصیلی متن بیان کر دیتے ہیں جتنا ان کے ذہن میں ہوتا ہے۔ تو اس لیے یہ بھی ایک فن ہے کہ احادیث کی مختلف روایات کو سامنے رکھ کے ان کے درمیان تطبیق دی جائے اور یہ بات سمجھی جائے کہ یہ روایات آپس میں ایک ہی روایت ہے یہ دراصل، لیکن راوی مختلف ہونے کی وجہ سے کچھ کمی بیشی بھی ہے۔ کمی بیشی کیوں ہے اور جس میں زیادہ الفاظ ہیں پھر اس روایت میں کون سے الفاظ زیادہ آئے ہیں، یہ ساری جو ہے نا روایت کے اعتبار سے اور پھر اس کو درایت کے اعتبار سے دیکھا جاتا ہے، پھر مختلف روایات میں تطبیق دے کر اس سے مفہوم اور معنی اخذ کیا جاتا ہے۔ یہ کام اہل علم کا ہے اور علماء کا ہے، وہی یہ کام کرتے ہیں اور وہی پھر عام عوام کو بتاتے ہیں۔ فتنہ اس وقت پیدا ہوتا ہے، خرابی اس وقت پیدا ہوتی ہے کہ جب عوام خود ہی کچھ اردو ترجمے پڑھ کے حدیث کے اور کچھ روایات پڑھ کے اور کچھ چھوڑ کے خود ہی مفہوم نکال لیتے ہیں، تو اس سے مزید ایک اور فتنہ پیدا ہو جاتا ہے کہ دین کو اور حدیث کی غلط توضیح اور شرح کرنا اور پھر غلط احکام اس سے اخذ کر کے اس پر غلط انداز سے عمل کرنا اور خود بھی گمراہ ہونا اور لوگوں کو بھی گمراہ کرنا ہے۔ تو وہ کہتے ہیں حضرت عبادہ بن صامت کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے ہم سے عہد لیا اور ہم نے آپ سے احکام سنے
اور اطاعت کرنے پر بیعت کی، تو اس میں آگے انہوں نے کہا کہ خواہ ہماری خوشی ہو یا ناخوشی ہو، خواہ ہماری مشکل ہو اور خواہ ہماری آسانی ہو، اور خواہ ہم پر دوسروں کو ترجیح دی جائے، یہ تمام امور ہونے کے باوجود ہم حکومت کے معاملے میں حکام سے جو ہمارے سلاطین ہوں گے ان سے جھگڑا نہیں کریں گے، سوائے اس کے کہ تم کفر سری دیکھو۔ یعنی بیعت کے پہلے وہ امور تھے، اور اب یہاں اس میں یہ آیا کہ اگر تم سری کفر دیکھو تو پھر تمہارے پاس اللہ تعالیٰ کی طرف سے اس کفر پر دلیل ہونی چاہیے، یعنی قرآن پاک کی آیت ہونی چاہیے، تو پھر تم خروج کر سکتے ہو، وگرنہ سے پہلے نہیں۔ ایسے کہ اللہ ان تروا کفرا بواحا عندکم من اللہ فیہ برہان، برہان سے مراد یہی ہے کہ تمہارے پاس دلیل ہو، قرآن پاک کی آیت ہو اس کفر سری پر۔ تو اس میں اس روایت سے معلوم ہوا کہ اگر تم سلطان کے خلاف خروج کرو گے اس کی بیعت کرنے کے بعد تو یہ پھر کفر ہوگا، فتنہ ہوگا، یہ پھر ایک فتنہ ہوگا، سوائے اس کے کہ وہ سلطان جو ہے بالکل کفر سری پر آ گیا ہے، دین کی بالکل ہی مخالفت کر رہا ہے اور شاعر اسلام کو بالکل مٹانے کے درپے ہو گیا ہے، تو پھر اس کی مخالفت کی جائے گی، وگرنہ اس کی مخالفت نہیں کی جائے گی۔ اگر اس ایسی صورت میں مخالفت کی گئی تو یہ پھر ایک فتنہ ہوگا۔ اگلی حدیث حضرت انس بن مالک رضی اللہ تعالی عنہ، انہوں نے حضرت اسید بن حدیر رضی اللہ تعالی عنہ سے روایت کی، بیان کرتے ہیں کہ ایک مرد نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس آیا، اس نے کہا کہ یا رسول اللہ، آپ نے فلاں شخص کو عامل بنایا ہے اور مجھے عامل نہیں بنایا۔ آپ نے فرمایا کہ تم عنقریب میرے بعد دوسروں کی ترجیح دیکھو گے، بس تم صبر کرنا حتیٰ کہ مجھ سے ملاقات کرو۔ تو اس میں ہے کہ قال انکم سترون بعدی اثرۃ فاصبروا حتی تلقونی، تو اس میں ارشاد یہ فرمایا کہ تمہیں عامل نہیں بنایا، دوسروں کو عامل بنایا، تو اس میں کچھ حکمتیں ہیں، اور اگر ان کو عامل نہ بناتا تو کچھ خرابی پیدا ہوتی، اور اسی میں حکمت ہے۔ لیکن ساتھ ہی یہ جو بات میں فرما دیا کہ تم میرے بعد کچھ تم ایسے امور دیکھو گے کہ ان میں جو یعنی کہ ترجیح جس کو نہیں دینی چاہیے اس کو دی جائے گی، اور جو جس منصب کے اہل نہیں ہوگا، اس منصب کے لائق اور قابل نہیں ہوگا، اس کو وہ منصب دیا جائے گا، تو یہ پھر یہ ایک فتنہ پیدا ہو جائے گا۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے یہاں خبر دی کہ میں تو جو کچھ کر رہا ہوں اپنی حکمت کے تحت کر رہا ہوں اور درست کر رہا ہوں، لیکن میرے بعد ایسے ہوگا کہ فیصلے درست نہیں ہوں گے، اور پھر ان نادرست فیصلوں کی وجہ سے فتنے پھیلیں گے، تم ان فتنوں کے اوقات میں صبر سے کام لینا۔ تو اس میں فقہاء کا اختلاف ہے کہ جو ظالم حکمران ہیں ان کے خلاف خروج کیا جائے یا نہ کیا جائے۔ اس کا خلاصہ ہم نے عرض کر دیا ہے کہ بالکل ہی اگر سری کفر پر وہ حاکم و سلطان یا کئی حاکم اور کئی سلطان جو مختلف ریاستوں کے ہوں آ جائیں تو پھر خروج کرنا ضروری ہو جائے گا، کیونکہ اور اس پہ یہ دلیل علماء وقت جو ہے وہ اس کا فیصلہ کریں گے، اور پھر جہاد اور خروج جو ہے وہ ضروری ہو جائے گا۔ تو یہ احادیث اس دوسرے باب کی تھیں۔ تیسرا باب، باب قول النبی صلی اللہ علیہ وسلم ہلاک امتی علی یدی غیلمۃ صفحاء، کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا کہ میری امت کی ہلاکت جاہل لڑکوں کے ہاتھوں سے ہوگی۔ تو اس میں کچھ تو اشارہ اپنے اس زمانہ قریب کی طرف بھی آپ نے فرمایا، لیکن عمومی بھی یہ ہے کہ بعد میں آنے والے، جیسا کہ آج کل بھی کچھ چھوٹے چھوٹے لڑکے بعض جگہوں پر جو ہے وہ انہیں بڑا بنا دیا جاتا ہے، اور ان کی وہ تربیت نہیں ہوتی، علم نہیں ہوتا، عمر نہیں ہوتی، تجربہ نہیں ہوتا، تو یہ اس کی طرف بھی اشارہ ہے کہ وہ بھی دراصل فتنے کا ہی سبب بنتے ہیں، ہلاکت کا سبب بھی بنتے ہیں۔ دوسری روایت جو ہے اس میں بعض نسخوں میں یہ بھی ہے کہ خود صحیح بخاری کے بعض نسخوں میں ہے کہ میری امت کی ہلاکت قریش کے لڑکوں کے ہاتھوں ہوگی، تو اس میں قریش کے ساتھ ان لڑکوں کو خاص کر دیا۔ اس باب میں پہلی حدیث جو امام بخاری لاتے ہیں وہ حضرت سعید بن عمر بن سعید نے
انہوں نے کہا کہ میرے دادا نے مجھے خبر دی، انہوں نے بیان کیا کہ حضرت ابو ہریرہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے ساتھ مدینہ میں نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی مسجد میں بیٹھا ہوا تھا اور ہمارے ساتھ مروان بھی تھا۔ تو حضرت ابو ہریرہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے کہا کہ میں نے الصادق والمصدوق یعنی آپ صلی اللہ علیہ وسلم کو یہ فرماتے ہوئے سنا کہ میری امت کی ہلاکت قریش کے لڑکوں کے ہاتھوں سے ہوگی۔ پس مروان نے کہا کہ ان لڑکوں پر اللہ تعالیٰ کی لعنت ہو۔ تو حضرت ابو ہریرہ رضی اللہ تعالیٰ نے کہا کہ اگر میں چاہوں تو میں بتا سکتا ہوں کہ بنی فلاں اور بنی فلاں، تو میں ایسا کر سکتا ہوں، اس کی میں وضاحت کر سکتا ہوں، نام لے سکتا ہوں۔ پس میں اپنے دادا کے ساتھ بنو مروان کی طرف جاتا، اور جب وہ شام کے حاکم مقرر ہو گئے تھے، یعنی ان دنوں، پس جب حضرت ابو ہریرہ نے 9 عمر لڑکے دیکھے تو ہم سے کہا کہ قریب ہے کہ یہ لوگ انہی میں سے ہوں گے جو فتنہ پھیلائیں گے۔ تو ہم نے کہا کہ آپ بہتر جانتے ہیں کیونکہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم سے آپ نے براہ راست سنا ہے۔ تو اس میں باب کے ساتھ مناسبت بالکل ظاہر ہے۔ باب ہی یہ ہے کہ قریش کے جاہل لڑکوں کے ہاتھوں ہلاکت ہوگی، تو اس روایت میں ایسا ہی ہے۔ اگلا باب امام بخاری نے جو کیا ہے کہ باب قول النبی صلی اللہ علیہ وسلم ویل للعرب من شر قد اقترب، فرمایا کہ عرب کے لیے اس شر پر افسوس ہے جو قریب آ چکا ہے۔ اور عربوں کی حالت اس پہ خیر ہم آگے جا کے تفصیلی بحث کریں گے، اور کچھ ہمارے حضرات نے اس پر بحث کی بھی ہے، کچھ ویڈیوز آپ کو مل بھی جائیں گی، لیکن ہم خود بھی اس پہ گفتگو کریں گے۔ تو اس میں آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے پہلا نقطہ تو یہ ہے کہ خصوصیت کے ساتھ عرب کا ذکر فرمایا، کیونکہ اسلام جو ہے وہ سب سے پہلے عرب میں داخل ہوا۔ اس باب میں پہلی حدیث جو امام بخاری لائے ہیں وہ کہ حضرت زینب بنت ام سلمہ اور ان حضرت ام حبیبہ اور حضرت زینب بنت جاش رضی اللہ تعالی عنہن وہ بیان کرتی ہیں کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نیند سے بیدار ہوئے اور اس وقت آپ کا چہرہ مبارک سرخ تھا۔ آپ فرما رہے تھے کہ اللہ کے سوا کوئی عبادت کا مستحق نہیں ہے، عرب کے لیے اس شر کی وجہ سے افسوس ہے جو قریب آ پہنچا ہے، یعنی ویل للعرب من شر قد اقترب۔ یاجوج اور ماجوج کی دیوار سے آج اتنا کھول دیا گیا۔ یاجوج اور ماجوج کا تفصیلی ذکر بعد میں آئے گا، اور امام بخاری نے بعد میں کچھ روایتیں نقل کی ہیں، وہ آخر میں آئیں گی، ہم اس وقت مزید بحث کریں گے یاجوج اور ماجوج پر۔ تو خیر مختصر یہ ہے کہ وہ ایک دیوار کے پیچھے بند ہیں اور وہ اس دیوار کو ختم کرنے کی کوشش کرتے رہتے ہیں، تو اس کی طرف اشارہ فرمایا کہ یاجوج اور ماجوج کی دیوار سے آج اتنا کھول دیا گیا ہے، اور سفیان نے اپنی انگلی سے 90 یا 100 کا عقد بنایا، اور آپ سے کہا گیا کہ کیا ہم ہلاک ہو جائیں گے اور ہم میں نیک لوگ بھی ہوں گے؟ سوالی انداز میں کہا، تو آپ نے فرمایا ہاں جب خبث زیادہ ہوگا۔ اس میں الفاظ یہ ہیں کہ فتح اليوم من ردم یاجوج و ماجوج مثل هذه وعقد سفیان 90 او 100، یعنی 90 کا حلقہ بنایا یا 100 کا۔ قیلا انہلکو، کہ ہم ہلاک ہو جائیں گے، وفینا الصالحون، جبکہ ہم میں نیک لوگ بھی موجود ہیں۔ قال نعم اذا کثر الخبث یا خبث، خبث یا خبث، اس کی وضاحت جو ہے وہ یہ ہے، بعض نے لکھا کہ یعنی جب بدکاری عام ہو جائے گی، زنا عام ہو جائے گا، تو اس کو خبث یا خبث سے تعبیر کیا گیا ہے۔ ویل عموماً جو ہے وہ ہلاکت کے لیے، اس کا معنی ہلاکت ہے، جیسا کہ ویل لکل ہمزۃ لمزہ قرآن مجید میں بھی آیا ہے، یا فویل للمصلین، اور ہلاکت ہے نمازیوں کے لیے۔ تو یہ عموماً جب مستحق لوگوں کی ہلاکت ہو، اور جب ان کی ہلاکت ہو جو مستحق نہیں ہیں، یعنی کچھ تو ایسے ہیں کہ ہلاکت کے مستحق ہیں، اور کچھ ایسے ہیں کہ وہ ہلاکت کے مستحق نہیں ہیں، تو جو ہلاکت کے مستحق نہیں ہیں ان کو جب ہلاکت آ رہی ہو یا وہ ہلاکت کے بالکل قریب ہو، تو ویل کا لفظ جو ہے وہ استعمال کیا جاتا ہے۔ یعنی جو ہلاکت کے مستحق ہوں ان کے لیے ویل کا لفظ استعمال کیا جاتا ہے، اور ویح کا لفظ جو ہے وہ ان کے لیے استعمال کیا جاتا ہے
کہ جو ہلاکت کے مستحق نہ ہوں لیکن ان کی ہلاکت ہو جائے. یہ پہلے میں نے درست بیان نہیں کیا، اب درست ہو گیا ہے. تو ویل کا لفظ انہی کے لیے استعمال ہوتا ہے کہ جب مستحق لوگوں کی ہلاکت ہو، اور ویہ کا لفظ اس وقت استعمال ہوتا ہے جب ان کی ہلاکت ہو جو مستحق نہیں ہیں. تو عرب سے مراد یہاں عام عرب نہیں بلکہ دین اسلام والے لوگ مراد ہیں، اور خصوصیت سے ذکر اس لیے کیا گیا کہ چونکہ زیادہ حصہ اسلام کے پہلے جو مسلمان ہوئے تو وہی ہیں، اور شرکاء کا جو ہے کہ بڑا حصہ انہی کی طرف لوٹے گا، تو اس لیے پھر یہ فرمایا. اور ردم کا لفظ استعمال کیا یاجوج ماجوج کے لیے، تو یہ وہ دیوار ہے، وہ صد ہے، وہ رکاوٹ ہے جو ہمارے اور ان کے درمیان ہے. اور علامہ کرمانی نے جو بات کی ہے وہ یہ ہے کہ یاجوج ترک ہیں، اور بغداد میں ان کے ساتھ جو ہوا وہ ہوا اور وہ مراد ہے. لیکن ہم اس کی تفصیل بعد میں جب یاجوج ماجوج کا تفصیلی ذکر آئے گا تو اس وقت ہم بیان کریں گے. تو اسی حدیث پر آج کا مطالعہ اور گفتگو اختتام پذیر ہوتی ہے. اللہ تعالی ہمیں فتنوں سے محفوظ فرمائے اور دین برحق پر چلنے کی توفیق عطا فرمائے. وآخر دعوانا الحمد للہ رب العالمین. والسلام علیکم ورحمۃ اللہ. اسلام زندہ باد، پاکستان پائندہ باد.